أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے: اسلام کیسا مذہب ہے؟ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ اسلام یہ دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی لینا اور دینا نہیں. جس طرح سے رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سے سورج اور چاند ایک نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اسلام اور دہشت گردی یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. جہاں اسلام ہوگا وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. میرے دوستو، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اتنا جھوٹ بولیں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں. کثرت سے لوگ جھوٹ بولنا شروع کریں گے. ایک دور ایسا آئے گا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا. اور وہ دور کوئی اور دور نہیں بلکہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کے بارے میں اتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام کو دراصل ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے اتنا ڈر کیوں ہے لوگوں کو؟ اسلام کے بارے میں اول فول لوگوں کو بکنے کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسلام کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی تو مذہب ہے دنیا کے اندر، اور بھی تو دھرم ہے دنیا کے اندر، لیکن آپ دیکھیں گے ہر کوئی اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگ اسلام کی بالادستی سے ڈرتے ہیں. لوگوں کو یقین ہے کہ اسلام ایک نہ ایک دن تمام دین پر غالب آ جائے گا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھاتے. یہ لوگ نچلی اور اونچی حرکتوں سے، نیچ حرکتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام اس کو ناپسند کریں. کسی شاعر نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جی ہاں، دنیا والے لاکھ کوشش کر لیں لیکن اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے. جتنا اسلام کے بارے میں یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، لوگ اتنی ہی زیادہ اسلام کے قریب آئیں گے. یاد رکھ لیجیے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کس لیے؟ آسمانی کتاب دے کر کے، ہدایت دے کر کے اپنے رسول کو بھیجا. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
تاکہ وہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں، اگرچہ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام اس کو ناپسند کریں۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اسلام یہ دین رحمت ہے، یہ لوگ اسلام کے بارے میں اتنا جھوٹ ہی کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو مل گیا کہ یہ لوگ اسلام کی بالادستی سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام کی خوبیاں بے شمار خوبیاں ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے میرے بھائیوں، یہ انسان کا مذہب نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اس زمین پر بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے دین ہیں، آپ دیکھیں گے ہر دین کو، ہر دھرم کو انسان نے بنایا، ہر دھرم کو، لیکن اسلام اس دھرتی کے اوپر اکیلا ایسا مذہب ہے جس کو کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ اس کو اللہ نے نازل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا۔ جب اس کو اللہ نے نازل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دین اسلام ہر زمانے میں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ انسان جو مذہب بناتا ہے نا، انسان جو دھرم بناتا ہے وہ اپنے دور کے حساب سے بناتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں، اپنے گرنتھ میں لکھ دیتا ہے، 100 سال کے بعد اس دھرم کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ دھرم ختم ہو جاتا ہے، وہ مذہب ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ لیکن اسلام 1450 سال پہلے، یعنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں، اسلام تو دادا آدم سے ہے۔ اس وقت سے لے کر کے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر کے قیامت تک، ہر دور کے لیے اسلام ہے، اور یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اس دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے فطرت کے خلاف ہو، یاد رکھ لیجیے۔ اس کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ جبکہ دوسرے مذہب کے اندر دیکھیں گے ایسی ایسی باتیں رہتی ہیں، ایسی ایسی چیزوں کا تذکرہ رہتا ہے کہ کوئی انسان ہی نہیں کر پاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر دیکھیے بہت سارے مذاہب ہیں زمین کے اوپر، وہ مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنے بھگوان کو خوش کرنا ہے تو پہاڑوں میں نکل جاؤ، دنیا چھوڑ دو، نہانا دھونا چھوڑ دو، یہ چیز چھوڑ دو، شادی بیاہ کرنا چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو، تم بھگوان کے پیارے ہو جاؤ۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کی بھی عبادت و بندگی کرے اور دنیا کے اندر بھی زندگی گزارے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یاد رکھ لیجئے۔ میں نے کہا نا کہ اسلام جیسا مذہب اس روئے زمین کے اوپر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، انسان بنائے گا تو اس کے اندر خرابی ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان قانون بناتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے قانون بناتے ہیں، وہ دور ختم تو وہ قانون بھی ختم، اور پھر نئے سرے سے قانون بنائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کا قانون ایسا ہے کہ شروع زمانے سے لے کر کے، ازل سے لے کر کے آج تک وہ قانون چلے آ رہے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس مذہب کو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، اس مذہب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عین فطرت کے مطابق یہ اسلام ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی خوبیوں کو اگر آپ جاننا ہے، اسلام کی خوبیوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ذرا اس بات کو سنیے۔ آج لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلا دیا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام جان لینا سکھاتا ہے۔ جانتے ہیں اسلام کی تعلیم؟ اسلام کی تعلیم دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اسلام کی خوبی دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اسلام جان لینا سکھاتا نہیں، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئے، چھلنے کا نشان تک نہ آئے۔ جی ہاں میرے بھائیو، میں آپ کو دلیل دوں گا، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کے جسم پر خراش تک نہیں آنی چاہیے کسی مسلمان سے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے اگر کوئی انسان ہتھیار کے ساتھ بازار میں جا رہا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، چاقو ہے، نیزہ وغیرہ ہے، اگر وہ بازار میں جا رہا ہے تو جو اس کا نوک کا حصہ ہے اس کو پکڑ لے، اس کو چھپا لے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوک سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، وہ نوک کسی کو لگ جائے اور اسے نقصان پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، اور کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام مانگنا سکھاتا ہے، اسلام خراج تک آنے سے روکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسلام جان کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ دیکھیں میرے بھائیوں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، چاقو ہے، کچھ بھی ہے، تو کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اس سے اشارہ نہ کرو۔ دیکھ رہا ہے ہتھیار، مار دوں گا ایسا نہ کہو۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم، اسلام یہ سکھلا رہا ہے تم اپنے ہتھیار سے کسی کو اشارہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے میں چلا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کو ڈگمگا دے اور انسان کا خون بہہ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں اشارہ کرنے سے منع کرتا ہے اسلام۔ اسلام کی خوبی ہے، ذرا بتلائیے کہ وہ مذہب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کی جان لے لو؟ اللہ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کہ لوگوں سن لو، کسی بھی جان کو بے جا قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کو بدنام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ کسی بھی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم کسی کی جان کو بھی قتل نہ کرنا، تم کسی کو نہ مارنا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسلام کی خوبی، اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اسلام کی خوبی ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی مذہب ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو تمام مخلوق کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، جو تمام مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب میں بس کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ اسلام کی خوبی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اسلام نے یہ کہا اللہ کا حق ہے، اسلام نے یہ کہا کہ ماں باپ کا حق ہے۔ دیکھ لیجئے آج غیر مذہب والے لوگ جن کے ماں باپ ہیں کتنا پریشان ہیں۔ اسلام نے یہ کہا کہ بھائیوں کے حقوق ہے، اسلام نے یہ کہا کہ بہن کے حقوق ہے، اسلام نے یہ کہا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہو گئی۔ اسلام نے یہ کہا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے، یہ تو جاندار کی بات ہو گئی۔ اسلام نے یہ کہا کہ راستوں کے بھی حقوق ہے، یہ تو راستے کی بات ہوگی۔ اسلام نے یہ کہا کہ جو راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بھیک مانگنے والے کے حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ کمزور عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ یتیم بچوں کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ معصوم چھوٹے بچوں کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بیوی کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلکہ ہمارے ملک کے اندر بھی ستی کا رواج تھا۔ کچھ قبائل ایسے تھے، عورت کو یہ مجبور کیا جاتا تھا اس بات پر کہ وہ اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل جائے، اسے زندہ جلنا پڑتا تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں بیٹی کا حق ہے، دوسرے مذہب کے اندر کہاں حق ہے؟ دیکھ لیجیے، یہ اللہ نے سب کو حقوق ادا کیے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اسلام کتنا برا مذہب ہے۔ دیکھیے جتنے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں نا، اتنا حق کسی بھی مذہب نے کسی کو نہیں دیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کتنی ساری چیزوں کو یاد رکھے گا۔ میرے دوستو، اسلام کی خوبی ذرا سنیے۔ میں نے کہا نا کہ اسلام جیسا مذہب اس روئے زمین پر کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مذہب اسلام کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا، کسی کے اوپر بھی زور زبردستی نہیں کرتا۔ جی ہاں سنیے، آپ زمین کے اوپر دیکھیں گے بہت سارے مذہب والے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کر کے اپنا مذہب میں داخل کر لیتے ہیں، لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کے اپنے مذہب میں داخل کر لیتے ہیں، لالچ دے کر کے، روپیہ پیسے کی لالچ دے کر کے، نوکری کی لالچ دے کر کے، علاج اور معالجہ کرا کر کے، ہاسپٹل میں علاج کر کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں، احسان کر کے اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں۔
لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ انسان کو آزادی دیتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے سے فیصلہ کرے۔ دیکھیے اسلام کا یہ حکم ہے، کسی انسان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی تم اسلام قبول کرو۔ دیکھیے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جس رب نے یہ کہا ہو کہ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، کیا اس مذہب کے اندر زبردستی جان سے مارنے کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ اللہ کی پناہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتلاؤں، اس مذہب اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام ایک آسان دین ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، بہت سارے مسلمان بھی سمجھتے کہ اسلام کے بہت سارے کام بہت مشکل ہیں، نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں۔ اسلام جیسا آسان دین اس زمین کے اوپر کوئی نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمایا ہے کہ ان الدین یسر، بے شک یہ دین یہ آسان ہے۔ مسلمانہ مشکل سمجھ رہے، بولتے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز پڑھیں تو بھوکے مر جائیں گے، جانا آنا، مسجد میں جانا آنا یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ ان الدین یسر، کہ اے لوگوں سنو، بے شک یہ دین آسان ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اے لوگوں یاد رکھنا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں مشکلات کے اندر نہیں ڈالتا۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو اپنا نہیں سکے، انسان اس کے اوپر نہ چل سکے۔ دنیا کے اندر بہت سارے دھرم ہیں، ایسے ایسے قاعدے ہیں، ایسے ایسے قوانین ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لیتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے دن یہ کرنا ہے، اتنے دن وہ کرنا ہے، اتنے دن یہ نہیں کھانا ہے، اتنے دن وہ نہیں کھانا ہے، اتنے دن ایسا کرنا ہے، اتنے دن ویسا کرنا ہے۔ اسلام یہ سب نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ دین کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سنا آپ نے مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ مذہب اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اعلیٰ خوبی یہ ہے، سنیے ذرا غور سے، بہت پتے کی بات بتلا رہا ہوں، اور سب مسلمان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کو مارنا سکھلاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اسلام یہ تو جانوروں کی جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ اسلام کس کا دین ہے؟ بولے بھائی، اللہ کا دین ہے نا؟ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اچھا اللہ کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو میرے طرف متوجہ ہو جائے، سارے کے سارے لوگ اپنے کان کو کھول لیں۔ میں نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک یہ اللہ کے نزدیک یہ دین ایک اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ نے نازل کیا۔ جب یہ دین اللہ کا ہے تو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو اللہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں الرحمن ہوں، میں الرحیم ہوں، سب سے زیادہ مہربان ہوں، میں سب سے زیادہ میں رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ الرؤوف، میں رؤوف ہوں، میں ترس کھانے والا ہوں۔ دیکھیے یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ترس کھانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرا نام المومن ہے، بچانے والا ہوں، سیف کرنے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرا نام السلام ہے، سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس ذات کا یہ دین ہے، وہ ذات اپنے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں ترس کھانے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں سلامتی اور امن عطا کرنے والا ہوں۔ اس مذہب کے اندر جان سے مارنے کی تعلیم کیسے مل سکتی ہے؟ وہ مذہب لوگوں کو جان سے مارنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جس مذہب کا رب ایسا ہو، اس مذہب کے اندر ایسی تعلیم ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کرنا سکھاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اے لوگوں سن لو، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کسی بھی بندے کے اوپر۔ یہاں صرف اللہ نے مسلمان کا نام نہیں لیا،
چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی بندے کے اوپر اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کیا میرے بندو سنو، میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اے میرے بندو سنو، میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے ظلم کرنے کو، فَلَا تَظَالَمُوا، تو تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیے، جس رب نے یہ کہا ہو کہ میں خود کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کیا اس مذہب کے اندر ظلم کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ جس رب نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہو، جبکہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیا اس مذہب کے اندر ظلم کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ تو ظالموں کو سزا دے گا۔ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ ظلم سے منع کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جی ہاں، سنیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کہہ لوگوں سنو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، اور وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تمہیں فحش باتوں سے، بے حیائیوں سے روکتا ہے، والبغی، اور اللہ ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ اللہم، دیکھیے، اللہ کسی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم حرام قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، تو اگر دنیا میں کوئی کسی انسان کے اوپر ظلم کرے گا تو اللہ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑتا ہے۔ ظالموں کو اللہ نہیں چھوڑتا، یاد رکھ لیجیے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو ظالموں کو بالکل بھی اللہ رب العالمین مہلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کس لیے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کو دیکھیے، اسلام کی تعلیم ہے، مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے میرے بھائیوں کہ مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو، سامنے والے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، سامنے والے اگرچہ تمہارے مذہبی نہ ہو، لیکن پھر بھی تم جو ہے ان کے ساتھ انصاف کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کیا ہے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے، کسی سے اگر تمہاری دشمنی ہے، کسی خاندان والوں سے تمہاری لڑائی ہے، تو یہ نہیں کہ تم ناانصافی کرو، یہ نہیں کہ تم ظلم کرو، نہیں، اعدلوا، تم انصاف کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھو اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سے کسی کو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، لیکن تم انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، عدل کرنا، سامنے والے اگرچہ تمہارے مخالفی کیوں نہ ہو لیکن تم عدل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ کو دیکھیے، اسلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے۔ میں اسلام کی کن کن خوبیوں پر تذکرہ کروں میرے بھائیوں؟ اسلام کی خوبیوں میں سے جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، وہیں پر ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر اسلام کے اس حکم کو مان لیا جائے تو زمین کے اوپر فسادی ختم ہو جائے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، لیکن اگر اس اسلام کی خوبی کو نہیں اپنائیں گے تو زمین کے اوپر فساد ہوگا، زمین کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی، اور ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے اسلام کی خوبی؟ سنیے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیسا مذہب ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ قصاص دینے کا حکم یہ مذہب اسلام دیتا ہے، کسی اور مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے، کسی اور مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مندو سنو، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے، قصاص کے اندر زندگی ہے، یہ اللہ نے کہا، کس لیے؟ اس لیے کہ اگر قصاص لاگو کیا جائے گا تو انسان بچے گا، کسی کا قتل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، آج قاتلوں کو، رہزنوں کو پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے،
پھر وہ کسی کا قتل کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ تو قتل کرنے کی بات ہے۔ اسلام کی خوبی میں آپ کو بتلاؤں، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا دانت توڑ دیتا ہے نا، دانت، تو بدلے میں اس کی بھی دانت کو توڑ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو بدلے میں اس کے بھی ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے آنکھ کو پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کے بھی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا۔ یہ قصاص ہے، لیکن چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا ہے کہ معاف کر دو، نہیں، وہ سامنے والا معاف کرے تو کرے، لیکن کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسلام کی خوبی، جس مذہب نے یہ کہا ہو کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے بھی بدلے میں قتل کر دو، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دیا جائے، بھلا اس مذہب کے اندر کسی کو جان سے لینے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں تھی۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ تو قرآن کی بات، یہ مسلمان ہے اسی لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ ہر انسان اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اسلام کے بارے میں ایک دو باتیں، بہت ہی قیمتی باتیں بتلا دیتا ہوں۔ وہ کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے، اس قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی بات ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں کن کی ہے؟ یہ بات جو ہے ہمارے باپو، جو ہمارے انڈیا کے باپو ہیں، گاندھی جی صاحب، ان کا ہے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا آپ بھی بتلا دیجیے۔ کتنی بہترین باتیں کہی ہیں، یہ سب باتیں میں لکھ کر کے لاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بھائی اسلام کا ایسا مذہب ہے۔ دیکھیے مہاتما گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین ہے، اسلام دین باطل نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ میری طرح وہ بھی اس کی تعظیم کرنا سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے باپو جی نے کہا کہ ہندو بھائیوں تم مذہب اسلام کا مطالعہ کرو، اگر تم مذہب اسلام کا مطالعہ کرنے لگو گے تو تم اس کی تعظیم کرنا سیکھ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، یعنی کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار، یعنی پھیلنے کا ذمہ دار رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان اور ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے اوصاف حمیدہ نے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت، اخلاق، بھائی چارہ کا عظیم جذبہ بیدار کر دیا۔ ابھی سنیے ہمارے بابو گاندھی صاحب جو تھے بہت دور دور ممالک کا سفر کیا انہوں نے، وہ زمانے میں افریقہ کا، یہاں کا، وہاں کا، انہوں نے بہت سفر کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یورپی اقوام جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ میں اسلام کو سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر کے لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں۔ اسلام وہ زمانے میں اسلام اتنا تیزی کے ساتھ کیسا پھیل رہا ہے؟ اسلام جس نے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام جس نے اندلس کو مہذب بنایا، اسلام جس نے اخوت کا درس دیا، دیکھیے بھائی چارگی کا درس دیتا ہے اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہندو مسلم سب بھائی بھائی ہیں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ دیکھیے ایک مرد اور ایک عورت سے سب پیدا ہوئے ہیں، آدم اور حوا سے، مسلمان بھی اور غیر قوم والے بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، جتنے بھی ہیں۔ اسلام کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو بڑی باعزت بنایا، ہم نے انسان کو بڑا ہی مکرم بنایا، باعزیز بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں یورپی اقوام محض اس لیے ڈر رہی ہے اسلام سے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر اصلی باشندوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ذرا غور سنیے، اصلی باشندوں نے اگر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو تب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد برابری کا حق مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اسلام سب کو برابر حق دیتا ہے۔ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں اونچی ذات نچلی ذات نہیں ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، اسلام سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام قبول کر لیے تب وہ برابری کا حق مانیں گے اور لوگوں سے لڑا کریں گے، حکومت سے لڑا کریں گے، اسی لیے وہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے خود عیسائی کو دیکھا کہ وہ عیسائی ہو گیا لیکن اسے حقوق نہیں دیے گئے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو اسلام نے، مسلمانوں نے اسے پورا حق ادا کیا، اور یورپ اس اتحاد اسلام سے خائف ہے، ڈرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے ہمارے انڈیا کے
جناب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کو، جنہوں نے جن گن من ادھینائک لکھا، بہت مشہور معروف بات ہے، بہت بڑے شاعر تھے، فلاسفر تھے، ادیب تھے، انہوں نے کیا کہا سنیے۔ جناب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ حوالے کے ساتھ ہے، ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے، اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں امن و سکون، ذرا غور سنیے، دنیا میں امن و سکون اسی پیغام ربانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا۔ اسی طرح سے سب سے آخری بات سن لیجیے، ایک انڈیا کے خشونت سنگھ، بہت بڑے، یہ بھی ایک رائٹر تھے، آپ گوگل میں ماریے، بہت بڑے رائٹر تھے، کتابیں وغیرہ لکھا کرتے ہیں، مضمون وغیرہ، فلاسفر تھے، ادیب تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیسا ہے، اسلام کو ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، خشوت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ غلط سمجھا گیا دین ہے۔ اللہ، لوگوں نے اسے بہت غلط سمجھایا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے وائرس کو بھر دیا ہے۔ آپ وہ کہتے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، آپ ہندو مت کو سمجھنے کے لیے انتہا پسندوں کی طرف نہیں دیکھتے، سکھ مذہب کو سمجھنے کے لیے جو سنگھی فسادی ہیں، جنرل سنگھ، انہوں نے نام لیا جرنیل سنگھ، ان کی طرف آپ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح سے آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے اس کے نام نہاد مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنی چاہیے۔ دیکھیے، آج ہمارے کردار نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، آج ہمارے اخلاق نے اسلام کو بدنام کر دیا، آج ہمارے رویوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ اسلام کتابوں میں ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، تو ہم اور آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کو ایک سمجھنا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں کبھی اسلامی فوج داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ اسلامی فوج نہیں آئے انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر، لیکن لوگ مسلمان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قادر مطلق خدا کی عبادت کرنا سکھائی۔ دوسرے مذہب کے برعکس یہاں جہاں مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا ہے، دوسرے مذہب کے اندر کیا ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا ہے، لیکن اسلام میں ہر کام کے لیے ایک ہی خدا ہے۔ یہ ایسی طاقت کی عبادت کرنا سکھلائے۔ دیکھیے، غیروں کو سچائی کا علم ہے لیکن ہم کو اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ تو میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو ہے اسلام کی خوبیوں کو خود جانیں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہ وقت اور حالات کی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ اپنے طور پر اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی خصوصیات کیا ہے، ان لوگوں کو بتلائیں۔ تو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ مرتے دم تک اللہ اسلام کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین۔